حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے، اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا۔ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، ماڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار، ویلیوز۔ میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں، میرا رشتہ اللہ میاں سے بے حد بے تکلف ہے، مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام شجاع الحسن ہے، میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالج میں کام کرتا ہوں۔ جناب، آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں، مہربانی ہوگی۔ پہلا جو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے ابھی ایک صاحب مستورات سے کوشچن آیا تھا، اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا۔ آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے، اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری، طالبان نے، وہ یا اسامہ بن لادن، ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا سکتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے۔ ایک سوال بھائی صاحب، ایک سوال جو رولز ہے اس کے اوپر کیے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ بھائی صاحب، وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں سنا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر۔ اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں۔ اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں۔ میں نے کہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل شیطان۔ آپ نے ایک دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں؟ جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں؟ جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں؟ 3 سوال، ایک سوال کے 3 حصے۔ میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا، کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کیا نہیں۔ میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں، آپ ملے ہوئیں گے، میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن، کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے، تو اس کی تحقیق کرو۔ مجھے پتا نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا، تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہے کیا نہیں۔ میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا۔ آپ دیکھتے کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے، وہ بالکل غلط ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے، تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کیا نہیں، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے۔
मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं, अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार है तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते हैं और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार में, बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं,
وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے, اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ریڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. They can make day into night, black into white. Day into night, black into white. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے, یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے, اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائے گا. جب میں لندن میں گیا تھا, وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا, تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے.